یہ ہند میں کیا رول رہا ہے اور اردو زبان کی ترقی و ترویج میں ہمیں کیا کیا اصول اپنانا چاہیے۔ NIN میں آپ کا استقبال اور سواگت ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے ہم یہ چاہیں گے کہ آپ اردو زبان کی جو تعلیم آپ نے حاصل کی اختصاراً ہمارے ناظرین و سامعین کو بتا دیں۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ سے میں نے گریجویشن کیا، اس کے بعد جواہر لال نہرو یونیورسٹی سے MA کیا اور ایڈوانس ڈپلومہ سن 2019 میں۔ پھر اس کے بعد میں نے دہلی یونیورسٹی سے MPhil کیا نصرت ظہیر حیات اور ادبی خدمات کے خصوصی حوالے سے، اور فی الحال دہلی یونیورسٹی سے ہی PhD چل رہی ہے ادب اطفال اور عصری تقاضے کے موضوع پر۔ آج جو ہے عالم یوم اردو منایا جا رہا ہے، یہ عالم یوم اردو کیوں منایا جاتا ہے یا اسے ہمیں کیوں منانا چاہیے؟ دیکھیے، عالم یوم اردو کے حق میں بھی ہوں کہ اسے منانا چاہیے۔ وجہ یہ ہے کہ کم سے کم جو لوگ بھول جاتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ہمارے مطمع نظر کیا چیزیں ہونی چاہیے، وہ کم سے کم اس دن آ کر کے انہیں یہ احساس ہوتا ہے اچھا کم سے کم چلیے آج کے دن ہم اردو کو دے لیں، اور اردو کا آج دن ہے تو ہم ایک نیا عزم، نیا حوصلہ پیدا کریں۔ اور آج کا جو دور ہے یہ کمپٹیشن کا دور ہے، اور بہت ممکن ہے کہ 14 سپٹمبر کو جو یوم ہندی منایا جاتا ہے اسی کے مناسبت سے نومبر میں یوم اردو کا لوگوں نے پروگرام رکھا ہو، جیسا کہ تقریباً ربع صدی سے ڈاکٹر سید احمد خان صاحب اردو ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کے تحت اس چیز کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو میرے خیال سے اردو منانا چاہیے، عالمی یوم اردو منانا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ کیوں منانا چاہیے، تو اس کے پیچھے وجہ جو میں نے بتائی کہ کم سے کم ایک دن ہم اپنا احتساب کریں، اپنا تجزیہ کریں کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں، اردو زبان و ادب کو لے کر کے جو ہماری مادری زبان ہے اس کے لیے ہم کتنے حساس ہیں، اور ہم اس کو کتنا وقت دے رہے ہیں اپنے بچوں کو پڑھانے میں، یا خود ہم اپنی زندگی میں اس کو کتنا نافذ کیے ہوئے ہیں، کس حد تک ہمارے کروفر ہے اردو زبان کو لے کر کے۔ اس لیے میں بھی اس کی حمایت کرتا ہوں کہ یہاں عالم یوم اردو منانا چاہیے، تاکہ کم سے کم ایک دن جو ہے ہم اس کے لیے وقف کر سکیں۔ اردو زبان جو ہے کہتے ہیں بذات خود اس میں ایک گنگا جمنی تہذیب کی علامت پائی جاتی ہے، تو اس پر آپ کیا کہنا ہے؟ ہاں واقعی بالکل، اردو زبان یہ خود یہیں کی پیداوار ہے، اور اردو زبان میں یقیناً گنگا جمنی تہذیب کی علامت پائی جاتی ہے۔ وجہ یہ ہے، اگر ہم اس کو مثالوں سے دیکھنا چاہیں تو اردو کا جو خمیر تیار ہوا ہے اس میں سب لوگ برابر کے شریک ہیں، اور شروع سے آج تک جتنے بھی شعراء و ادباء ہیں تو ان کی شاعری کا اگر ہم مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ واقعی اس میں جو ہے شری رام کو بھی لوگوں نے شمولیت دی ہے، اور جو مسلم شعراء ہیں انہوں نے شری رام پر نظمیں لکھی ہیں، اور جو ہندو شعراء ہیں انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر نعتیہ کلام بہت بہترین انداز میں لکھا ہے۔ اور اردو ایک ایسی زبان ہے جو اپنی یہیں پیدا ہوئی، یہیں پلی بڑھی، اور یہیں اس نے ترقی کی۔ میں یہاں یہ بتاتا ہوا چلوں کہ شمس الرحمن فاروقی کی ایک بہت ہی مشہور کتاب ہے جس میں اردو کا ابتدائی زمانہ، اس میں انہوں نے ان چیزوں کو بہت ہی شرح و بسط کے ساتھ لکھا ہے، بہت واضح انداز میں لکھا ہے کہ اردو کے لفظی معنی بعض لوگوں نے لشکر اور بعض لوگوں نے کچھ اور بتایا ہے، اس کے پیچھے سراسر تعصب ہے اور کچھ نہیں، کیونکہ جو برٹش تھے یہاں ان کا معاملہ ہی تھا کہ ڈیوائڈ اینڈ رول، لیکن جو لوگوں نے لکھا ہے کہ اردو کے معنی یہ ہیں کہ اردو معلیٰ زبان شاہ جہان آباد، یعنی جو دہلی شہر ہے فصیل بند شہر، اس کی زبان بطور خاص اردو معلیٰ جو قلعہ معلیٰ میں زبان بولی جاتی تھی اس کو اردو کہا جاتا تھا۔ اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ یہ جو اردو ہے، اردو میں شروع سے ہی برج نارائن چک بست سے لے کر کے حالیہ دنوں میں بھی جو شعراء شاعری کر رہے ہیں ان تمام لوگوں نے اپنے کلام دیے ہیں، اور تمام لوگوں نے جو ہے اردو کے فروغ میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا۔ اردو یقیناً جو ہے وہ گنگا جمنی تہذیب ہے، اور اردو زبان کا جو ہے آزادی ہند میں غیر اگر متعصبانہ طور پہ اگر دیکھا جائے تو اردو زبان کی کیا رول رہا ہے ہندوستان کے آزادی میں؟
اردو زبان و ادب کا بہت بڑا رول رہا ہے. جیسے اردو کے پہلے شہید صحافی محمد حسین آزاد کے والد مولوی محمد باقر ہیں. ان کے بعد جو ہے مولانا ابوالکلام آزاد ہیں, حسرت موہانی ہیں, اور بہت سارے لوگ ہیں. ایون یہ کہ ابوالکلام آزاد کے اوپر جب کیس کیا گیا کہ اور انہیں بتایا گیا کہ آپ اس طرح سے آپ مطلب آپ نے غداری کی ہے اور آپ پہ دیش دروہ کا معاملہ جو ہے بنتا ہے, انہوں نے اس کے اعتراف میں جو پورا بیان لکھا ہے, جو پورا بیان دیا ہے, بعد میں قول فیصل کے نام سے وہ کتاب چھپی ہے. وہ کتاب پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے کہ آدمی کو اندر سے پورا جھنجھوڑ دے کہ ہاں اگر اپنے وطن کے لیے لڑنا, اپنے وطن کے حق میں حمایت میں اور اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کرنا غداری ہے تو یقیناً میں غدار ہوں. آپ کو یہ بھی جاننا چاہیے کہ یہی حسرت موہانی ہے جو اردو معلیٰ رسالہ نکالتے تھے, تو ان کو باضابطہ کورٹ میں یہ پوچھا گیا کہ آپ کیا کریں گے اگر آپ کو یہ چھوڑ دیا جائے, جو ضمانت آپ کے اوپر جو چیزیں لگائی گئی ہیں یا آپ کی ضمانت ضبط کر لی گئی ہے, آپ کے اوپر جو جرمانے لگائے گئے ہیں. انہوں نے کہا چھوڑ دیں گے, پھر میں جا کر کے وہی رسالہ اردو معلیٰ نکالوں گا, اس کو اپنے انہی کاندھوں پر رکھوں گا اور علی گڑھ اور دوسری جگہوں پر ریلوے اسٹیشنوں پر اور دوسری جگہ چل کر کے اس کو فروخت کروں گا کہ یہ رسالہ ہے, پڑھیے آپ. اور باقی اگر ہم دیکھیں تو ترقی پسند تحریک کی پوری شاعری جو ہے اس سے بھری پڑی ہے, اور شاعری کے علاوہ جو ہے سوز وطن اور جو دوسری چیزیں ہیں ان ساری چیزوں میں اس طرح کی چیزیں ہیں کہ مطلب جو اردو میں لٹریچر ہے, اور اردو نے جو ہے ایک طرح سے جو چنگاری پیدا کی ہے تحریک آزادی میں, مجاہدین کو تیار کرنے میں, بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینے میں. آپ کو یہ بھی یاد ہونا چاہیے کہ مولانا حسرت موہانی نے باضابطہ جہادیہ کے نام سے ایک مثنوی بھی لکھی ہے جس میں انہوں نے جو ہے مجاہدین کی بہت زیادہ تعریف کی ہے. انہوں نے یہ یہاں تک اس میں کہا ہے کہ اللہ رب العالمین میرا حشر جو ہے ان مجاہدین کے ساتھ کرے. یہ ساری چیزیں معمولی چیزیں نہیں ہیں, یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ایک وقت میں آدمی کے اندر جو ہے اگر جوش کم بھی پڑ جائے یا اس کا جوش ماد پڑتا ہوا نظر آئے تو شاعری کے ذریعے سے اس میں روح پھونکی جا سکتی ہے. اور یقیناً ہمارے شعراء نے جو ہے اس میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا, صحافت نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا, اور سبھی لوگوں نے آزادی دلانے میں جو ہے بنیادی کردار ادا کیا ہے. اور بطور خاص اردو زبان و ادب نے یا اردو چیزوں نے, اردو رسم الخط میں لکھی ہوئی چیزوں نے, اخبارات اور رسائل نے اس چیز میں بہت زیادہ بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا ہے. جیسا کہ اس سال جو ہے 200 سال منایا جا رہا ہے اردو صحافت کا, تو وہ انہی چیزوں کو پیش نظر رکھ کر کے منایا جا رہا ہے کہ جو ہم نے قربانیاں دی ہیں ان چیزوں کا کم سے کم ہم احتساب کریں اور ان چیزوں کو ہم اپنے سامنے رکھیں کہ ہماری کیا کیا قربانیاں رہی ہیں, تو ایک طرح سے ان چیزوں کا اعادہ ہو اور ان چیزوں کا تذکرہ ہو جائے پھر سے ایک بار آنے والی نئی نسل کے سامنے, اور وہ ذخیرہ ہو جائیں بعد والی نسلوں کے لیے جنہیں پتہ رہے کہ ہمارے آباء و اجداد نے کس طرح کی قربانیاں دی ہیں اور کیا کیا کارہائے نمایاں انجام دیا ہے اس میدان میں. صحافت میں اردو کا بہت بڑا رول رہا ہے, اور آپ صحافت سے جڑے ہوئے بھی تھے. اخبار مشرق میں اور دیگر اخبارات میں آپ کام کر چکے ہیں. اخبار مشرق میں تو آپ نے 5 سال مسلسل کام کیا ہے, اور ابھی اگر دیکھا جائے موجودہ وقت میں تو اردو اخبارات کئی سارے بند پڑے ہوئے ہیں, تو اس پہ کیا لگتا ہے, ان پر کوئی پریشر ہے یا اس طرح ان کی توجہ نہیں دی جا رہی ہے, یا ان کی کیا وجہ بنتی ہے؟ اخبارات جو پہلے نکلتے تھے اب بہت حد تک بند ہو چکے ہیں, نامی گرامی اخبارات اب چل رہے ہیں. دیکھیے اس کے پیچھے 2-3 وجہیں بہت بڑی ہیں. جیسے جی ایس ٹی کا معاملہ تھا, جی ایس ٹی کے بعد جی ایس ٹی اور نوٹ بندی کے بعد جو ہے پھر یہ کرونا اور لاک ڈاؤن کا جو کچھ معاملہ رہا ہے اس نے بہت سارے اخبارات کی کمر توڑ دی ہے, اور بہت اچھے لوگوں کی حالت اس میں خراب ہو گئی ہے. تو میرے خیال سے معاشی تنگی ایک بنیادی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے اخبارات بند ہو گئے ہیں, کیونکہ میں نے کئی اخبارات کا بہت قریب سے مشاہدہ کیا جو پہلے 12 صفحات میں نکلا کرتے تھے, وہ 8 صفحات اور 6 صفحات تک سمٹ کر کے رہ گئے ہیں. وہ معاشی پریشانی ہے جو سب کے ساتھ ہے, اور جو شخص جتنا زیادہ کمایا ہوا تھا اس کے ساتھ اتنا زیادہ ہی مسئلہ تھا. تو یہی وجوہات رہی ہیں جس کی وجہ سے اخبارات کو یہ جو ہے قسم پرسی دیکھنی پڑ رہی ہے. دوسری بڑی وجہ میرے خیال سے یہ بھی ہے کہ جو حکومت کی طرف سے ایڈ کی شکل میں چیزیں ملتی تھیں ان پر بھی بہت ساری پابندیاں لگا دی گئی ہیں, اور اس کے پیچھے جو شرائط ہیں وہ شرائط بھی تھوڑی سخت کر دی گئی ہیں. تو اس وجہ سے بھی بہت سارے اخبارات جو ہے قسم پرسی کے عالم میں ہیں, اور بہت سارے تو بند بھی ہو چکے ہیں. پر ایسا کیوں؟
जिस नज़र से उर्दू नाम वालों को यहाँ देखा जाता है उसी नज़र से उर्दू ज़बान को भी यहाँ देखा जा रहा है। हाँ, मामला ये है कि आपने जो नज़र की बात की है, तो मैं यहाँ एक बात और ऐड करना चाहूँगा कि जैसे अखबारात बंद हुए हैं नो डाउट, लेकिन हमारे लिए खुशाइंद बात ये है कि अखबारात ने अपना कालिब चेंज किया है। वो यूट्यूब की शक्ल में और वेब पोर्टल की शक्ल में या न्यूज़ पोर्टल की शक्ल में वो चीज़ें हमारे सामने हैं, और उन चीज़ों ने जो प्रिंट शक्ल में हमारे सामने आती थी आज वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हमारे सामने हैं और वो चीज़ें हैं। और जो ऐड हुकूमतों ने बंद किया है या और दूसरी जगहों से उन लोगों का ऐड या और चीज़ें बंद हुई थी, अब वो फेसबुक और यूट्यूब के ज़रिए वो इश्तिहारात और दूसरी चीज़ें वो कमा रहे हैं। बस बात ये है कि जिन लोगों ने सूझबूझ और दानिशमंदी का फ़ैसला किया है और वक्त रहते हुए उन लोगों ने अपना वेब पोर्टल या न्यूज़ पोर्टल या कोई भी चीज़ बना करके जो चल पड़े हैं, यकीनन वो कामयाब हैं। तो आपको क्या लगता है कि उर्दू ज़बान वालों के साथ या उर्दू ज़बान के साथ सौतेला रवैया अपनाया जा रहा है? हाँ, इस बात को तो मानना चाहिए कि वाकई उर्दू ज़बान व अदब के साथ कुछ हद तक तासुब है, लेकिन मामला यह है कि आप अहलियत पैदा करो। तासुब मुतासिब लोग रहे हैं और तासुब करने वाले तासुब करते रहते हैं। हमें मालूम होना चाहिए कि सैयद मोहम्मद अशरफ जो उर्दू के बहुत बड़े नावल निगार हैं, उन्होंने सबसे पहले जो है IAS का एग्ज़ाम उर्दू ज़बान व अदब से क्लियर किया था। फिर उसके बाद जो है अभी गुज़िश्ता दिनों महाराष्ट्र से एक तालिब इल्म ने इसको किया है। तो कहने का मतलब ये है कि आप जब अपनी ज़बान से लगाव रखेंगे, आप अपनी ज़बान से रिश्ता और नाता कभी नहीं तोड़ेंगे, आप अपनी ज़बान को हिर्ज़े जा बनाए रहेंगे और मजबूती के साथ उस पर अमल पैरा रहेंगे, तो यकीनन देर सवेर आपको कामयाबी मिलेगी। और एक छोटी सी मिसाल यहाँ ये है कि पूरी दुनिया में यहूदियों की आबादी बहुत मुख्तसर है, लेकिन उन लोगों ने अपनी ज़बान व अदब से उनकी दिलचस्पी का यह आलम है कि वो आज भी अपनी ज़बान को बहुत मजबूती के साथ पकड़े हुए हैं। तो उन्होंने तरक्की के साथ मरबूत रखा हुआ है, तो उनकी सलाहियत का पूरी दुनिया ने लोहा माना है। तो आपको किसने मना किया है कि आप अपनी ज़बान से इज्तनाब करें? अगर हुकूमतें करती हैं तो वो उनका मामला है, लेकिन कम से कम हमें और आपको चाहिए कि हम अपनी ज़बान से जो है प्यार करें और अपनी ज़बान को जो है फ़रोग़ दें और उसके तजवीज़ और नशर व इशाअत में बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लें। नहीं, कहीं कहीं तो हुकूमत का होता है ना, इंटरफेयर होता है, दखल अंदाजी होती है। बिल्कुल होती कहीं है। कहीं उर्दू वालों के साथ में होती है कि वो बीच में ठीक है, बिल्कुल होती है, लेकिन साथ में जो NGOs हैं या जो तंजीमें हैं जिनके सिलसिले में ये बात सामने आई है कि पिछले दिनों कुछ तंजीमों ने जो है कोर्ट का रुख किया और उन्होंने बाज़ाब्ता कोर्ट से ये आर्डर ले करके जो वैकेंसियाँ थीं उर्दू की उनकी बहाली करवाई और बहुत सारे लोगों की उर्दू में तकर्री हुई है। यूपी को ले लो, बिहार को ले लो या फिर दिल्ली को, तो यहाँ बहुत सारे लोगों ने जो है अपने हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद की और कोर्ट तक गए और उन लोगों ने अपॉइंटमेंट ले करके और अपनी जॉब बहाल की। दूसरी बात यह है कि यकीनन जो आपने कहा है कि तासुब के हद तक चीज़ें होती हैं, लेकिन मामला ये है कि अगर हुकूमतें मुतासिब हैं या वो तासुब का रवैया अपना रही हैं, तो हमारे अंदर इतनी ताकत होनी चाहिए कि हम उर्दू के लिए बाज़ाब्ता एक तहरीक छेड़ें। उर्दू के लिए हम कितने संजीदा हैं, हमें ख़ुद अपना भी मुहासबा करने की ज़रूरत है। तो क्या लगता है जो अभी लोग यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में उर्दू की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, चाहे वो BA कर रहे हों या MA कर रहे हों या MPhil की तैयारी में हो, तो उनको इस मैदान में क्या करना चाहिए कि जिसमें कि उनकी एक रोशन मुस्तकबिल भी हो और ज़बान की तरक्की व तरवीज भी हो? इसके लिए सबसे सेफ़ ज़ोन जो समझ में आता है मुझे वो ये है कि आप उर्दू ज़बान व अदब के साथ पढ़ाई करते हुए साथ साथ में आप किसी और लैंग्वेज का एक सहारा लें, क्योंकि किसी और ज़बान के सहारे के साथ आपकी अपनी ज़बान पे जो कमांड है, जो उबूर है, जो पुख्तगी है, वो तो बरकरार ही रहेगी, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि उसमें मज़ीद पुख्तगी आएगी तो बेजाना होगा। और आप सामने कोई और लैंग्वेज अगर आपकी मजबूत रहे तो उससे आपको दोहरा फ़ायदा ये है कि आपको बाहर जाने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। अभी मेरे एक बहुत सीनियर दोस्त हैं मोहम्मद रेहान साहब, जामिया मिल्लिया इस्लामिया से उन्होंने PhD की, उसके बाद फ़िलहाल वो यूरोप में चले गए और वहाँ उनकी एक अच्छी यूनिवर्सिटी में तकर्री हुई है। वो जो है उर्दू के साथ साथ उन्होंने कमांड पैदा किया एक यूरोपीय लैंग्वेज में, यूरोपीय ज़बान में, और उन्होंने जो है अपनी सलाहियत का लोहा मनवाया।
تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے اپنے ساتھ انصاف کیجئے اور اپنی پڑھائی میں یا اپنی چیزوں کو لے کر کے جو ہے آپ خود جو ہے کامل یقین رکھیے اور آپ کا اپنا پختہ یقین رہے کہ یقیناً میری محنت ضائع نہیں جائے گی. آپ اپنے ساتھ انصاف کیجئے تو آنے والے دنوں میں مارکیٹ میں آپ کی ویلیو بہت ہے. تو اردو زبان کے لیے جو ہے جتنے بچے کوشش کر رہے ہیں، آپ کا کہنا ہے کہ اس اردو زبان کے ساتھ کوئی دوسری زبان بھی اور سیکھنا چاہیے تاکہ ان کے اور زیادہ یہ مددگار ثابت ہو. اپنی پسندیدہ شاعری اگر یاد ہو تو سنا دیجیے. میرے پسندیدہ شعراء میں تو بہت سارے لوگ ہیں اور بطور خاص میں کلاسیکی شعراء کو پسند کرتا ہوں، لیکن دور جدید میں نوجوان پیڑھی جو ہے جیسے سفیر صدیقی ہیں، عبد المنان صمدی ہیں اور جمیل اختر شفیق ہیں، سیر محمود ہیں، یہ طلباء بہت اچھی شاعری کر رہے ہیں اور یہ لوگ جو ہے یقیناً ان کا مستقبل بہت روشن ہے. پچھلے دنوں میں جمیل اختر شفیق کے شعری مجموعے کا مطالعہ کر رہا تھا تو اس میں مجھے جا بجا ان کا طنزیہ لب و لہجہ بہت پسند آیا. ان کا ایک شعر ہے کہ وہ امامت کرے گا کیا میری، وہ امامت کرے گا کیا میری، وہ تو قبلہ بدلتا رہتا ہے. اور دوسرا کوئی شاعر دوسرے؟ مجھے ان شعراء کے علاوہ بہت حد تک احمد فراز بھی پسند ہیں اور احمد فراز کا ایک شعر مجھے بہت پسند آیا کہ شکوے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، شکوے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. چلیے NIN سے بات کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. پھر ملیں گے کسی خاص مہمان کے ساتھ. میں ہوں محی الدین آزاد. نئی آواز، نئی پرواز.